السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 تلاوت کی گئی ہے۔ یہ آیات کل بھی تلاوت کی گئی تھی، لیکن چونکہ ان کی تفسیر نہیں ہو سکی، اس لیے آج دوبارہ تلاوت کی گئی۔ آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے نظام کے بارے میں ہمیں بتایا، واقف کرایا کہ اس دنیا کا نظام چلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ دنیا کا نظام کوئی اور نہیں چلا رہا، حقیقت میں اللہ چلا رہے ہیں۔ کب بارش ہوگی، کب دھوپ نکلے گی، کب دن کو آنا ہے، کب رات کو آنا ہے، یعنی کب دن آئے گا، کب رات آئے گی، کب سردی آئے گی، کب گرمی آئے گی، کس وقت مناسب ہے، کس کو دنیا میں بھیجنا ہے، کس کو دنیا سے بلانا ہے، کس کو بیماری دینی ہے، کس کو تندرست کرنا ہے، کس کو زندگی دینی ہے، کس کو موت دینی ہے، کس کی شادی ہونی ہے، کس کو کنوارا رکھنا ہے، کس کو امیر بنانا ہے، کس کو غریب بنانا ہے، کس کو تعلیم یافتہ بنانا ہے، کس کو جاہل ان پڑھ اور گنوار رکھنا ہے۔ غرض یہ کہ دنیا کے جتنے بھی امور ہیں، آسمان سے زمین تک جتنے بھی امور ہیں، وہ سب اللہ تبارک و تعالی خود ہی انجام دیتے ہیں۔ اور اس پوری دنیا اور پوری کائنات کے نظام کی پلاننگ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے کام دنیا میں ہمارے ساتھ ایسے حالات پیش آتے ہیں جنہیں ہم اچھا نہیں سمجھتے، جو ہمیں ناگوار گزرتے ہیں۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ غلط کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت ایسی پلاننگ کیوں کرتے ہیں کہ کسی کو بیمار کیا جائے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو، کوئی چھت سے نیچے گر جائے؟ یہ پلاننگ کیوں ہو رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت اس سے بہتر بھی تو کر سکتے تھے۔ اس طرح کے سوالات ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن میں آئے، اس لیے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 7 میں اس کو واضح کر دیا کہ عالم الغیب، غیب کا عالم وہ ہے، ڈھکی چھپی پوشیدہ سبھی باتوں کو وہ جانتا ہے۔ کس کام کے اندر کیا مصلحت ہے، اس میں کیا حکمت ہے، اس کے کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، یہ ساری اندر کی چھپی ہوئی باتیں ہیں جو انسانوں پر واضح نہیں ہیں، ان پر ظاہر نہیں ہوتی، لیکن اللہ جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ تو وہ اس کی پلاننگ کمزور نہیں ہو سکتی، اس کی پلاننگ ناکام نہیں ہو سکتی۔ وہ عزیز ہے، بڑا زبردست ہے۔ جو زبردست ہے ہوتا ہے تو اس کی پلاننگ بھی بڑی زبردست ہوتی ہے۔ وہ عقل میں مکمل ہے، وہ علم میں مکمل ہے، کمالات میں مکمل ہے، قدرت میں مکمل ہے، طاقت میں مکمل ہے، کسی چیز میں وہ کمزور نہیں ہے، تو اس کی پلاننگ بھی کمزور ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ رحیم ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وہ جب دنیا کا نظام، یہاں کے امور کی پلاننگ کرتا ہے تو اپنے بندوں کا بڑا لحاظ رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم کرتا ہے، وہ تو بندوں پر بڑا رحم کرتا ہے، بڑا کرم کرتا ہے بندوں کے اوپر۔ اس کے ہر کام کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی بندوں پر بھی نظر رکھتے ہیں، اور بندوں پر اللہ پاک رحم و کرم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ پلاننگ کرتے ہیں۔
اپنے بندوں کے نفع کو اللہ دیکھتے ہیں، جس میں بندے کا نفع ہے اللہ تبارک و تعالی وہ کام انجام دیتے ہیں۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ بڑا زبردست رحم والا ہے جس نے ہر چیز کو بہتر بنایا ہے، ہر چیز کو خوبصورت بنایا ہے۔ اس کی کائنات کا ذرہ ذرہ خوبصورت ہے، اس کی کائنات کا ذرہ ذرہ نفع بخش ہے، کوئی بھی چیز اس نے بیکار نہیں بنائی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو تو بیکار چیز بنانے سے اور بیکار کے کاموں میں لگنے سے روکے، جس کو لغو کہتے ہیں، لغو بیکار کی چیز جس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی نفع نہیں، اور وہ کام خود اللہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان کے جسم کے اندر کوئی حصہ ایسا نہیں جو بیکار ہو، اس کائنات کا کوئی ذرہ ادنا سی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے اللہ نے یوں ہی بیکار بنا دیا ہو۔ ہر چیز کے بنانے کا اپنا ایک مقصد ہے، اس مقصد کے اعتبار سے، اس کی صلاحیتوں کے اعتبار سے، اس کے نفع کے اعتبار سے ہر چیز اپنے آپ کے اندر ایک خوبصورت ہے۔ ہم چونکہ اس کی اچھائیوں کو اور اس کی جو پوشیدہ صلاحیتیں ہیں ہم اس سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے ہم بہت ساری چیزوں کو خراب سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ خراب ہیں، وہ اچھی ہیں۔ یہاں تک کہ انسان کے اندر وہ چیزیں جس کو خراب اخلاق میں شمار کیا جاتا ہے، جیسے انسان کا غصہ ہونا، انسان کا غصہ ہونا، انسان کا حرص کرنا، اس کے اندر شہوتوں کا ہونا، یہ اندر کی جو چیزیں ہیں انہیں عام طور سے غلط سمجھا جاتا ہے، لیکن اپنے آپ میں یہ بھی صحیح ہے، یہ خراب نہیں ہے، غلط نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان کا استعمال غلط ہو سکتا ہے، ان کو اگر بے محل استعمال کیا جائے، جہاں استعمال کرنا چاہیے وہاں ان کو استعمال نہ کیا جائے تو پھر یہ غلط ہے، ورنہ فی نفسی ہی اپنے مقاصد کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں اچھی ہیں۔ غصہ جہاں ہونا چاہیے وہاں کیا جائے، اور جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں نہیں کیا جائے، تو پھر یہ غصہ بہت اچھی چیز ہے۔ دین کے معاملے میں غصہ کیا جائے اگر دین میں کہیں سستی ہو رہی ہے، اور دنیاوی معاملات میں درگزر کا معاملہ کیا جائے، دینی امور میں حرص کی جائے، دنیاوی امور میں حرص نہ کی جائے، اپنی شہوت کو جائز جگہ پر پورا کیا جائے، ناجائز جگہ پر نہ پورا کیا جائے، تو وہ ان کا استعمال غلط ہوتا ہے، تب یہ غلط ہوتی ہیں۔ اگر ان کا استعمال صحیح ہو، اگر انسان کے اندر سے غصہ نکال دیجیے وہ انسان ہی نہیں ہے۔ غصہ برا نہیں، لیکن اس غصے کا صحیح استعمال، اور جب یہ غصہ آئے تو اس پر کنٹرول ہی ایک اصل چیز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک یہودی پر قابو پا گئے، قریب تھا کہ اس کا کام تمام کر دیتے، لیکن اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے انور پر تھوک دیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہاں غصہ آیا، لیکن جب معلوم کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ اس سے پہلے میرا جو بھی غصہ تھا وہ اللہ کے لیے تھا، لیکن اب جو غصہ آیا تھا وہ میرا اپنی ذات کے لیے آیا، اور میں اپنی ذات کے لیے آئے ہوئے غصے پر سے انتقام لوں، یہ میں نے مناسب نہیں سمجھا، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ بھئی ہمیں اپنی ذات کی وجہ سے کسی نے ہمارے مزاج کے خلاف کوئی کام کیا، ہماری شان میں کوئی گستاخی کر دی، اس وجہ سے ہم غصہ کر رہے ہیں، یہ غصہ کرنے کا موقع نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے لیے اگر ہے تو وہ ٹھیک ہے، کوئی شخص سمجھانے سے نہیں مان رہا، آپ کا ماتحت ہے، آپ کی ماتحتی میں ہے، آپ اسے نماز پر لانا چاہ رہے ہیں، آپ اس کی بری عادتیں چھڑانا چاہ رہے ہیں، آپ اس کی اچھی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں پر آپ کو غصہ اگر آ رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر بھی حد سے زیادہ غصہ، اور پھر اس کا جو اس کے نتیجے میں جو اس کا ری ایکشن ہے وہ اگر غلط ہوتا ہے تو پھر وہ غلط ہو جاتا ہے۔ بہرحال استعمال صحیح ہوگا تو یہ چیزیں صحیح ہوں گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز بہتر بنائی ہے، خوبصورت بنائی ہے، بڑی اچھی بنائی ہے۔ سانپ ہے، بچھو ہے، اور یہ شیر ہے، چیتا ہے، یہ درندے ہیں، اور یہ جتنے بھی چرندے ہیں، اور یہ جتنی چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بڑی نقصان دینے والی چیزیں ہیں، چھپکلیاں ہیں، گرگٹ ہے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں،
لیکن یہ سب کی سب ان کا بھی بنانے کا کوئی مقصد ہے، اور رب کریم نے جس مقصد کے لیے ان کو بنایا اس اعتبار سے بالکل صحیح ہیں اور درست ہیں۔ بہت ساری چیزیں جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا ہم سے پوشیدہ ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ نہیں سمجھ پاتے اور ہم یہ اندازہ نہیں لگا پاتے کہ یہ چیز خوبصورت ہے یا بدصورت ہے۔ ہم اس کو بدصورت کی اور بیکار کی چیزوں میں شمار کر دیتے ہیں، بلکہ نقصان دینے والی چیزوں میں شمار کرتے ہیں، اور در حقیقت اس کے بہت سارے فوائد ہیں اور اس کے اعتبار سے وہ صحیح ہے۔ جتنے بھی مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں وہ سب خوبصورت، ان میں انسان کو جو اللہ نے بنایا وہ سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ انسان کیسا بنایا؟ سب سے زیادہ خوبصورت۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ خود فرما رہے کہ ہم نے انسان کو سب سے بہتر بنایا ہے، سب سے خوبصورت بنایا، ناک نقشے کے اعتبار سے، ظاہری ساخت کے اعتبار سے بھی، اور جو باطنی پوشیدہ جو انسان کے اندر کی صلاحیتیں ہیں ان کے اعتبار سے بھی۔ عام مخلوقات کو بھی خوبصورت بنایا ہے، وہ اپنے اعتبار سے ان کا حسن ہے۔ حسن کی تعریف جدا الگ الگ ہوتی ہے، کہیں پر کوئی چیز حسن ہے دوسری جگہ پر حسن نہیں، کہیں پر کوئی چیز وہاں حسن ہے لیکن وہاں حسن نہیں ہے، تو ہر چیز اپنے اعتبار سے حسین ہے۔ انسان کو اللہ نے سب سے حسین بنایا، لیکن یہاں سوچنے کی بات یہ ہے، اللہ کی قدرت یہاں پر یہ ہے، اس انسان کو بنانے کے لیے جسے اللہ نے ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے ممتاز بنایا ہے باقی مخلوقات سے، اس کو الگ ہی بنایا ہے، اس کی صلاحیتیں جو پوشیدہ ہیں اور اس کی جو ظاہری ساخت ہے اور جو بناوٹ ہے، ناک اور نقشہ ہے، ہر اعتبار سے جو اللہ نے اس انسان کو خوبصورت بنایا ہے سب سے، تو اس انسان کو بنانے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک نے اس کا مٹیریل بھی سب سے بہتر لیا ہوگا۔ بھئی تمام چیزوں میں، تمام مخلوقات میں اگر انسان کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے تو پھر دماغ یہ کہتا ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ اس کا جو میٹیریل ہوگا تو وہ بھی سب سے بہتر ہوگا شاید، کہ جس کی وجہ سے یہ ایک بہتر مخلوق وجود میں آئی ہیں اور سب سے خوبصورت مخلوق وجود میں آئی ہیں ظاہری باطنی ہر اعتبار سے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اس انسان کو خوبصورت بنانے میں کمال اللہ کا ہے۔ ورنہ انسان کی بنیاد پر اگر غور کریں، اللہ فرماتے ہیں کہ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کی پیدائش مٹی سے کی ہے، اس کی ابتدا، اس کو ابتداءً ہم نے مٹی سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کو شروع میں مٹی سے بنایا گیا، مٹی کا پتلا بنایا گیا۔ تو یہ مٹی کا جو میٹیریل ہے، ایسا نہیں کہ یہ باقی چیزوں کے میٹیریل سے زیادہ اعلیٰ ہے، زیادہ بہتر ہے، اس وجہ سے یہ انسان خوبصورت بن گیا۔ ابتداءً اللہ رب العزت نے اس کی پیدائش کس چیز سے کی ہے؟ مٹی سے کی ہے۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس کی نسل اور اس کی اولاد کو ایک بے قدرہ پانی، یعنی ایک ایسا پانی جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ اگر کپڑے پہ لگ جاتا ہے تو اس کو دھونے کی نوبت آ جاتی ہے، جسم پہ لگ جاتا ہے تو اس کو دھویا جاتا ہے، انسان اس کو دیکھتا ہے تو گھن کرتا ہے۔ تو آپ بتائیے، تو یعنی اس کی کوئی قدر نہیں، ایسا پانی جو بہت ہی مطلب حقیر ٹائپ کا پانی ہے، تو اس سے اللہ پاک نے اس انسان کی، آدم علیہ السلام کی نسل کو بنایا ہے۔ اور اس گھٹیا پانی سے جو کہ انسان کے جسم کا نچوڑ ہے، یہاں اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا سلالہ، سلالہ کہتے ہیں خلاصے کو، نچوڑ کو، یہ انسان کے جسم کا جو نچوڑ ہے، جو خلاصہ ہے، جو اصل لب لباب جو مادہ ہے، وہ منی کا قطرہ ہے۔ انسان مختلف غذائیں کھاتا ہے، ان غذاؤں میں سے جو بہتر اس کے اجزاء ہوتے ہیں اللہ پاک اس سے خون بناتے ہیں، خون میں بھی جو بہتر خون ہوتا ہے اس سے اللہ منی کے قطرے بناتے ہیں۔ تو یہ انسان کا جو ہے نچوڑ ہے، لب لباب ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے ہم نے انسان کو بنایا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ایک منی کا قطرہ، ایک ناپاک پانی کا قطرہ جسے ہر انسان ناپاک سمجھتا ہے اور اس کو صاف کرتا ہے جب لگ جائے، اس سے اللہ نے اس انسان کو بنایا جو سب سے حسین انسان ہے اور سب سے زیادہ صلاحیتوں کا مالک ہے۔ تو اس میں کمال اللہ کا ہے۔
ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر ہم نے اس انسان کو اس کی ماں کے پیٹ میں بنایا، اس کے ہاتھ پیر بنائے، اس کے اعضاء بنائے، اس کا جسم بنایا، مختلف مرحلوں سے گزار کر اللہ نے اس کا جسم بنا دیا. ونفخ فیہ من روحہ، پھر اس نے اپنی روح پھونکی. یہ روح کیا چیز ہے؟ قرآن کریم کے اندر جب آپ سورہ بنی اسرائیل پڑھیں گے تو اس میں ایک رکوع آئے گا، اس میں یہی سوال کیا گیا، یسألونک عن الروح، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے. قل الروح من امر ربی، آپ کہیے کہ روح میرے رب کا حکم ہے. بس روح کو اور روح کی باریکی کو سمجھنا ابھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہ کافی ہے ہمارے لیے کہ یہ ہم اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ یہ رب کا حکم ہے. روح کیا چیز ہے؟ رب کا حکم ہے. رب کا حکم جب ہوتا ہے تو انسان جاندار ہوتا ہے، رب کا حکم نہیں ہوتا تو بے جان ہو جاتا ہے. انسان تو جاندار ہے لیکن رب کا حکم ہو گیا کہ یہ ہاتھ کام نہیں کرے گا تو ہاتھ بے جان ہو جاتا ہے. اب روح کہاں چلی گئی؟ ہم ایک تصور بنا لیتے ہیں اپنے دل اور دماغ میں کہ آتما اور روح جو ہے نا ایک اس کو ایک جسم کی شکل میں ہم تصور کر لیتے ہیں، جیسا کہ دکھایا بھی جاتا ہے. بہت سارے لوگ اس کو مختلف اپنی پینٹنگ کے ذریعے سے یا ٹی وی ٹیلی ویژن کے ذریعے سے دکھایا جاتا ہے آتما کو، روح کو، تو وہی تصور ہمارے دماغ میں ہوتا ہے. تو جب جو ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے تو اب اس روح کا تو ہاتھ ہے، تو وہ روح کا ہاتھ کہاں چلا گیا؟ اندر سے کہیں غائب ہو گیا. کسی کا پیر کام کرنا بند کر دیتا ہے تو اب وہ اس روح کا تو پیر ہے جو ہم تصور کرتے ہیں، تو وہ تو جسم کے اندر ہونا چاہیے، پھر پیر کیوں نہیں اٹھ رہا ہے، کیوں نہیں چل رہا ہے، وہ کہاں چلے گیا وہاں سے؟ اس روح کی آنکھیں ہم تصور کرتے ہیں، کان تصور کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں اندر ہیں، لیکن وہ پھر جب یہ چیزیں کام کیوں نہیں کر رہی، آنکھ کام نہیں کر رہی، کسی کا کان کام نہیں کر رہا ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے رب کا حکم ہے. رب کا حکم جسم کے جس حصے پر رب کا حکم یہ آ جاتا ہے کہ تجھے کام نہیں کرنا ہے تو وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور جس حصے پر رب کا یہ حکم رہتا ہے کہ کام کرتے رہنا ہے تو وہ کام کرتا رہتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس انسان کو اس کی ماں کے پیٹ میں جسم کی شکل میں بنایا، پھر ہم نے اس میں روح پھونکی. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، ہم نے اس کے کان بنائے، وَالْأَبْصَارَ آنکھیں بنائی دیکھنے کے لیے، وَالْأَفْئِدَةَ اور یہ دل بنایا جو اصل چیز ہے، جو جہاں سے مین پورا انسان جہاں سے کنٹرول ہوتا ہے، یہ دل اللہ رب العزت نے بنایا. اس پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ شکر ادا کرتا، اس جسم کا صحیح استعمال کرتا، آنکھوں کا صحیح استعمال کرتا، کانوں کا صحیح استعمال کرتا، اس دل میں دنیا کو نہ بسا کر اپنے رب کی یاد کو یہاں پر بساتا، آباد کرتا، اپنے دل میں اللہ کی محبت کو جگہ دیتا، دنیا کی محبت کو جگہ نہ دیتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ ہیں ایسے جو شکر ادا کرتے ہیں، ورنہ شکر ادا نہیں کرتے. اور شکر کیا ہے بھائی؟ شکر یہی ہے کہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے. تو یہ اللہ پاک نے کیوں ذکر فرمایا، یا تھوڑی ڈیٹیل سے کیوں بتایا کہ ہم نے انسان کو کیسے بنایا؟ صرف اسی لیے کہ اس انسان کی خوبصورتی کے پیچھے، ان کی صلاحیتوں کے پیچھے اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اس کا میٹیریل کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں ہے کہ الگ کوئی ہائی کوالٹی کا میٹیریل لگا دیا گیا جس کی وجہ سے ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اللہ کا کمال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اس انسان کو اپنے فضل و کرم سے ایسا بنایا ہے. تو جتنا بھی ہم اس پر رب کا شکر ادا کریں کم ہے. اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.